بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، ان کے رشتہ دار، خاندان والے، ان کا سوشل میڈیا اور جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ ڈٹ گئے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ دیکھیں، معاملہ وہی نکلا جس کا میں نے آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یا وہ پولیٹیکل پارٹیز یا وہ جتھے یا گروپ جن کا انفلوئنس ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ عوامی لشکر بنائیں۔ اس سے پہلے لشکر بنا کر فوج نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، بہت ساری لڑائیاں لڑی ہیں۔ انہیں ایک مرتبہ پھر عوامی سپورٹ چاہیے تھی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مقامی افراد اور قبائل جو ہیں وہ اپنے لشکر بنائیں، انہیں مسلح کیا جائے، ان کو ہتھیار دیے جائیں اور ان کے ساتھ دیگر مسلح افراد کو شامل کیا جائے۔ جب میں آپ کو دیگر مسلح افراد کی بات کر رہا ہوں نا، تو میں آپ کو ایک کنفرم خبر دے دیتا ہوں کہ مقامی افراد کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگر اپنے 25 آدمی دیں گے تو 75 آدمی ہم آپ کو دیں گے۔ اب وہ 75 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ یہ وہ افغان فورسز ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ چھتری کے نیچے رکھا گیا ہے اور انہیں تیار کیا گیا ہے اس وقت کے لیے جس وقت انہیں استعمال کیا جانا تھا۔ تو عوامی سپورٹ کے بغیر تو نہ تو یہ افغان فورسز پاکستان میں لڑ سکتی ہیں، نہ کوئی جرائم پیشہ افراد پاکستان میں لڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی فورسز پاکستان کے اندر گلی محلوں میں، علاقوں میں، پہاڑوں پہ کہیں پہ لڑ سکتی ہیں۔ بہت ڈی مورال ہو چکی ہیں فورسز، انہیں لڑنے کے لیے مورال کی ضرورت ہے، پبلک کی ضرورت ہے، پبلک کی سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن عوامی سپورٹ میسر نہیں ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں افغان فورسز بھی یہاں پہ موجود ہے، اگر ان کو لڑانا ہے آپ نے تو کسی چھتری کے نیچے لڑوانا ہے نا، یا کسی قیادت کے ساتھ لڑوانا ہے، تو عوامی سطح پہ قیادت کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں، جو سمگلرز ہیں، جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ آگے آئیں گے، آ کر اس لڑائی کو لڑیں گے، لیکن اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ کریں گے، تگنی کا ناچ نچا دیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ یہ تو پیسے کے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ تو اس وقت عوامی سپورٹ نہیں مل رہی، اور جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہ ہے کہ لشکر نہیں، خود لڑو۔ تو دیکھیں، پاکستان کی فوج انڈیا کے ساتھ لڑ سکتی ہے، پاکستان کی فوج کسی اور ملک کے ساتھ تو لڑ سکتی ہے، وہاں پہ وہ اپنی ایئر فورس استعمال کر سکتی ہے، اپنے ٹینک استعمال کر سکتی ہے، اپنا توپ خانہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن جب آپ اسی فوج کو پاکستان کے اندر لڑوائیں گے نا تو وہ نہیں لڑ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ڈیزائن ہی ایسے نہیں ہوتی کہ وہ گلیوں محلوں میں، اندر علاقوں میں جا کر ڈیپ ان سائڈ دا کنٹری وہ لڑے، وہ نہیں کر سکتے ایسا۔ اس کے لیے انہیں مقامی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اب مقامی سپورٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے بلوچ علاقوں میں ختم ہو گئی ہے، پشتون علاقوں میں ختم ہو گئی۔ اب یہ جو قتل عام ہوا سیکورٹی اہلکاروں کا بلوچستان میں، جو لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے، 30 لاشیں رکھ کے وہ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں، ہماری بات سنی جائے، ہمارے شکوے سنے جائیں۔ 5 دن ہو گئے ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ تو وہ لوگ تو احتجاج کر رہے ہیں۔ اب یہ جو قتل عام ہوا، اس میں لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے جو مسلح جتھے تھے انہوں نے چہروں کے اوپر تیزاب تک ڈالے تاکہ لوگ غصے میں آئیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اب لشکر بن جائیں گے، لیکن لشکر بنے نہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب کی پارٹی یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے، لشکر نہیں، خود لڑو۔ یعنی ہم فوج کو تنخواہ دیتے ہیں، پولیس کو تنخواہ دیتے ہیں، ایف سی کو اور رینجرز کو تنخواہ دیتے ہیں، انہیں بندوقیں لے کر دی ہیں، انہیں تربیت لے کر دی ہے، تو انہیں لڑائی لڑنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی دن وہ لڑائی ہار گئے یا ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو گئی تو پھر عوام پہ پڑ جائے گی، پھر عوام جانے، عوام کا کام جانے۔ لیکن فی الحال تو اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سیکورٹی فورسز ہیں، ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، بہت بڑے بڑے بجٹ ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، وہ اس لڑائی کو خود لڑیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصولی موقف ہے۔ اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت فل ٹائم چل رہا ہے۔ اچھا، لشکروں کے بارے میں بتاؤں، پچھلی مرتبہ جو لشکر بنائے گئے تھے نا، وہ لوگ شہید ہو گئے۔ لشکر بنائے گئے، لشکروں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑائی کی، انہوں نے طالبان کو بہت مارا، طالبان کو اپنے علاقوں سے نکال دیا، لیکن اس کے بعد جو لشکر کو ہیڈ کرنے والے لوگ تھے ان کے اوپر قاتلانہ حملے شروع ہو گئے، اور ٹارگٹ کلنگ میں ایک ایک کر کے لشکر کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو مارا گیا جو عوامی لشکر بنائے گئے تھے۔ مثال کے طور پہ افضل گجر ہیں، بہت بڑا نام ہے ادھر بالاکنڈ میں، ان کا بھتیجا، بھائی، یہ لوگ شہید ہو گئے۔ اے این پی کے کچھ لوگ تھے، ان کے گھروں کے اوپر اٹیک ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے عوامی لشکر بنا کر
دہشت گردوں کا سامنا کیا تھا، وہ سارے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ایک ایک کر کے مارے گئے. یہ تعداد بہت بڑی ہے، میں اس کی تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال فی الحال لشکر کے خلاف ایک پوری مہم بن چکی ہے. ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا آج کل کے دور میں عوامی سپورٹ اور تائید اس کو مل جائے گی فوری طور پہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ظلم کر رہی ہے، بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے. چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ قبائلی علاقے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، بلکہ پورا پاکستان، ہر جگہ پہ انہوں نے ظلم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. اب ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر لوگوں نے خواجہ آصف صاحب کو یاد دلا دی نانی، اور لوگوں نے بتایا خواجہ آصف کو کہ جناب علی، آپ تو خود فوج کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتے رہے ہیں، آپ تو خود فوج کے اوپر بڑی ٹکا کے تنقید کرتے رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. لوگوں نے ویڈیو نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، میں نے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں نکال کر سنوائی. تو خواجہ آصف نے صفائی یہ پیش کی ہے کہ جناب میں نے تو وہ بیانات مشرف کے دور میں دیے تھے، تو ان کو ان حالات کے ساتھ نہ جوڑا جائے. تو میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب یہ آپ نے ایک اور کھچ مار دی ہے، کیونکہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے بیان دیا تھا وہ تو آپ نے فوج کے خلاف دیا تھا، مشرف کے خلاف آپ نے نہیں بولا تھا. 65 کی اور 71 کی اور 99 کی جو جنگیں آپ نے 4 جنگوں میں شکست کا جو آپ نے ڈھول بجایا تھا، وہ چاروں جنگیں مشرف نے تو نہیں لڑی تھی، وہ جنگیں تو فوج نے لڑی تھی. تو آپ نے کہا ساری جنگیں پاکستان ہار گیا تھا. پھر یہ قوم کی ہڈیوں سے گودا نکال کے جو کھا گئے، یہ تو آپ نے فوج کو کہا تھا، مشرف کو تو آپ نے نہیں کہا تھا. پھر آپ نے سیاچن اور کارگل کے اندر جو ہار گئے اور وہ علاقے انڈیا لے گیا، وہ بھی آپ نے فوج سے شکوہ اور گلہ کیا تھا. فوج کو ملنے والے بجٹ کے خلاف آپ کی تقریر تھی. آپ کی تقریر جو ہے وہ کوئی مشرف کے خلاف تو نہیں تھی. آپ خود آمریت کی پیداوار ہیں، آپ کے لیڈرز آمریت کی پیداوار ہیں. جنرل جیلانی کی گود سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، نواز شریف، وہ جنم لیتا ہے، آپ سارے اس کے ساتھ مل کر پنپتے ہیں. آپ کے اپنے والد بڑے فخریہ انداز میں جنرل ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے، اور آپ لوگ بڑے فخر سے یہ بات بتایا کرتے تھے، اور پورے سیالکوٹ پہ آپ لوگ کنٹرول کرتے تھے، بلکہ ملک کے اندر آپ کی چلتی تھی کیونکہ آپ ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے. اور خواجہ صاحب آپ وہ بھی یاد کریں کہ جب جنرل مشرف ڈکٹیٹر موجود تھا تو آپ نے بطور وزیر جنرل مشرف سے حلف لیا تھا. اگر اتنی غیرت ہوتی ہے آپ کو اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ جناب میں تو ڈکٹیٹر کے سخت خلاف ہوں، تو آپ ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے حلف نہ لیتے، کم سے کم اس کے لیے آپ انکار کر دیتے، جو انکار آپ نے نہیں کیا. تو آپ کی نا بڑی سلیکٹو قسم کی غیرت ہے. جس جوتے سے آپ کو مار پڑتی ہے نا، ٹکا کے مار پڑتی ہے، اسی جوتے کو خواجہ صاحب آپ لوگ پھر بعد میں پالش کرتے ہیں اور چمکا کے پالش کرتے ہیں. ٹکا کے مار کھاتے ہیں، چمکا کے پالش کرتے ہیں. یہ ہے جناب آپ کی سیاست کی کل کہانی. اب ناظرین، عوام کو یہ کیا سمجھتے ہیں، ذرا یہ ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ایک وزیر صاحب ہیں اور کچھ صحافی ہیں، یہ ناچ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، لوگ ناچتے ہیں میوزک لگا کے، لیکن یہ پنجابی گانوں پہ اونچی آواز میں ڈیک لگا کے ناچ رہے ہیں بلوچستان میں. اور موقع کیا ہے؟ نیشنل ڈیفنس ورکشاپ. یہ کوئٹہ میں نیشنل ڈیفنس ورکشاپ ہو رہی ہے، جس میں ٹاؤٹ صحافیوں کو اٹھا کر لے جایا گیا اور اکٹھا کیا گیا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں بتا رہی ہے کہ جی بلوچستان کے بارے میں سارا ہی پروپیگنڈا ہے، بلوچستان تو بہت اچھا ہے، بہت پرامن ہے، بہترین ہے، سب ماحول بہت اچھا ہے، یہ سارے غدار ہیں، صرف ہماری چار دیواری کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہی صرف وفادار ہیں اور محب وطن ہیں، باقی سارے غدار ہیں. یہ اسی طرح بریفنگز دیتے ہیں ہمیشہ. تو کوئٹہ نیشنل ڈیفنس جو ورکشاپ ہے اس میں اونچی آواز میں پنجابی گانوں کے اوپر، دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں جی کلچرل ایونٹ تھا تو پھر وہاں پہ بلوچی گانے ہونے چاہیے، آپ بلوچستان گئے ہوئے ہیں، لیکن پنجابی گانے ابرار الحق کے لگا کے اور اس کے اوپر جناب وہاں پہ رقص کروایا جا رہا ہے. اور وہاں سے تھوڑی دور لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل وہاں سے تھوڑی دور لوگ اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ سوگ کا سما ہے، پورا بلوچستان رو رہا ہے، لہو لہان ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ ناچ رہے ہیں. نہ صرف ناچ رہے ہیں بلکہ اس کی ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ہمیں جتنا مرضی غریبوں کا، کمزوروں کا خون بہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ ایسے ہی ہے. میں بطور جرنلسٹ ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں. یہ جو اونچی اونچی دیواریں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی،
ان دیواروں کے اس طرف ہمیشہ جشن کا سما رہتا ہے. وہ بہت خوش رہتے ہیں, وہ بہت اچھے کھانے کھاتے ہیں, بڑی اچھی ورزش کرتے ہیں, ان کے جم بہت اچھے ہیں, ان کے ہسپتال بہت اچھے ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام بہت اچھا ہے, ان کے پاسپورٹ الگ رنگ کے ہیں. وہ اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتے ہیں, بہت زیادہ. لیکن جیسے ہی وہ اس دیوار سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کے اوپر تھوڑا سا غم لے آتے ہیں, تاکہ باہر بیٹھے ہوئے جو عام لوگ ہیں وہ بیوقوف بنے کہ جناب یہ بھی ہمارے غم کے اندر دبلے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. چار دیواری کے اس طرف جشن رہتا ہے ہمیشہ. یہ بہت انجوائے کرتے ہیں. وہاں پہ ہر دن عید کا ہے, ہر رات شب رات کی ہے. لیکن چار دیواری کے باہر ہر طرف آگ لگی ہے, لہو لہان ہے. چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہیں, چاہے وہ آج آزاد کشمیر ہے. ہر طرف ایک دکھ ہے, ایک رنج ہے, ایک تکلیف ہے. لیکن چار دیواری کے اندر کتنا سکون ہے, یہ ایک چھوٹا سا منظر آپ کو بتا رہا ہے. دیکھیں یہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں. محفوظ دیواروں کے پیچھے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں. اور اس وقت فضل الرحمان کے لیے چوہان کو, وہ کیا نام ہے, اون کو, اور کالے چینل کے ملازمین کو, سوشل میڈیا کی جتنی بھرتیاں کی ہیں ان سب کو لانچ کیا گیا, لیکن وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا, چاہے وہ پاکستان میں سب سے غیر مقبول ہے. فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے اس قوم کے اوپر. رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار تھے جرنیلوں کے کہنے کے اوپر. لیکن فضل الرحمان کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں بتا دیا, جب جرنیلوں نے انہیں اقتدار میں حصہ نہیں دیا تو فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ یار میں نے جرنیلوں کے کہنے کے اوپر رجیم چینج آپریشن کیا تھا, انہوں نے بلایا تھا اور بلا کے ہمیں اس کا سارے گیم کا حصہ بنایا تھا. فضل الرحمان پول کھول چکے ہیں. بہرحال وہ گند جو فضل الرحمان صاحب نے مارا تو الٹا ان کے اوپر گند تو آنا ہی تھا. اب فضل الرحمان صاحب بہت بدمزہ ہیں, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انتہائی غیر مقبول ہونے کے باوجود پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پاکستانی فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا نا, پبلک اس کو سپورٹ ضرور کرے گی, کیونکہ وہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. کشمیر میں ناظرین احتجاج کو 40 دن ہو گئے, اندازہ کیجئے آپ, اور کشمیری ہار نہیں مان رہے. روزانہ ریلیاں نکالتے ہیں, روزانہ احتجاج کرتے ہیں, ان کے دھرنے وہاں پہ جاری ہیں. عاصم منیر صاحب کا جو رجیم ہے وہ ہر شعبے میں, ہر جگہ پہ اور تمام محاذوں کے اوپر ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی کامیابی ان کے گلے پڑی تھی, ایک تو یہ کہ پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے چند جہاز گرا دیے تھے, وہ بھی ایئر فورس نے گرائے تھے. تو عاصم منیر صاحب خود فیلڈ مارشل بن کے بیٹھ گئے, اور نہ صرف فیلڈ مارشل بن گئے بلکہ تا حیات استثنا بھی اسی چکر میں لے لیا آئینی ترمیم کروا کے. ایئر فورس کے وہ پائلٹ ہیں, ان کا کوئی جانتا بھی نہیں ہے جنہوں نے وہ طیارے گرائے تھے. تو ایک تو یہ ایک کامیابی ان کے گلے پڑی تھی, لیکن اس کا وہ پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کو فائدہ دینے کی بجائے انہوں نے ذاتی فائدہ لے لیا. اور دوسرا جو ایک ثالثی والا ایک رول انہیں مل رہا تھا, وہاں پہ اب ایران نے کہہ دیا جی وہ تو ایم او یو اسلام آباد والا ختم ہو گیا, عملی طور پہ دوبارہ وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے. تو باقی تمام محاذوں کے اوپر, چاہے وہ معیشت کا ہے, دہشت گردی کا ہے, امن و امان کا ہے, ملک میں استحکام کا ہے, سرمایہ کاری کا ہے, کچھ بھی ہے, ہر جگہ پہ عاصم منیر صاحب کا رجیم تمام محاذوں پر ناکام ہو گیا. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ملبہ کس پہ ڈالیں. تو ملبہ ڈالنے کے لیے تو انہیں فی الحال کوئی نہیں ملتا. ناظرین, علیمہ خانم آج اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آئی, ان کی باقی بہنیں آئی ہیں. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا, میرا اندازہ ٹھیک نکلا. علیمہ خانم اب خیبر پختونخوا کے اندر ہی تحریک چلائے گی اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی. بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے. اگر انہیں اچھا رسپانس ملا اور خیبر پختونخوا علیمہ خانم کے ساتھ نکل آیا اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, تو دیکھیں یہ ایک خودکش حملہ ہے. علیمہ خانم جو کر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے, یہ ایک طرح کی خودکشی ہے, کیونکہ ان کے باقی سارے رستے بند ہو چکے ہیں. اب اگر وہ اسلام آباد آئیں گی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, یہ ہم سب جانتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی تحریک نہیں چلانے دے گی. وہ کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ تحریک چلائی جائے. سہیل آفریدی کوئی تحریک چلا نہیں رہے, بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ انہوں نے بھی تحریک نہیں چلائی. وہ کوشش کرتی تھیں پنجاب سے عالیہ حمزہ, وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا, ان کی مخبری ہوئی, وہ پکڑی گئی. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی تحریک پریکٹیکلی چل نہیں رہی. تو جب تحریک نہیں چل رہی تو کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. تو علم اٹھا لیا علیمہ خانم نے, جو گرا ہوا علم تھا, ایک مایوسی تھی عوام میں, وہ انہوں نے علم اٹھا لیا, مزاحمت کا علم, کہ اب میں اس لڑائی کو لڑوں گی. اگر خیبر پختونخوا نے انہیں بہت اچھا رسپونڈ کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس طرف آئیں گی. اب وہ باقاعدہ لشکر لے کر آئیں گی, اور لشکر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ والا لشکر نہیں, مسلح لشکر نہیں, جو لڑائی لڑے وہ لشکر نہیں.
یہ احتجاج کرنے والا ایک پرامن لشکر وہ لے کر آئیں گی. دیکھیں آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے, بلوچستان کی آپ کے سامنے, خیبر پختونخوا میں لوگوں میں, پنجاب میں بہت بے چینی ہے, لوگ چاہتے ہیں کوئی انہیں لیڈ کرے. تو علیمہ خانم کی ایک حکمت عملی ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. عوام کے اندر جو بددلی تھی وہ کچھ حد تک دور ہوئی ہے. ایک اور ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خطے میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی ہے, اب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی ہے. ایران نے امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا, جہاں جہاں پہ امریکی اڈے ہیں وہاں پہ ایران نے اٹیک کیا, بدترین حملے کیے, انہوں نے اپنے میزائل چلائے. دوسری جانب امریکہ نے ایران میں بہت سارے دھماکے کیے. امریکہ تجارتی اور دفاعی جو ایران کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, جبکہ ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی میں جو خطے میں خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ امریکی اڈوں پہ اٹیک کر رہا ہے, چاہے وہ پانی کے اندر ہے چاہے باہر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو 20% والا کام شروع کر دیا نا, اس پہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دیں تو یہاں سے جتنے بھی کنٹینرز نکلیں گے یا ٹینکرز نکلیں گے یا جتنے بھی یہاں سے بحری جہاز نکلیں گے آپ نے ہرمز کو عبور کر کے, ہم ان سے 20% اگر ایک ٹیکس وصول کریں, ایک فیس وصول کریں تو ہم ٹھیک ٹھاک پیسہ بنا سکتے ہیں. وہ اس کو ایک اکنامک ماڈل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ تو ایک بحری قزاقی والا کام ہو گیا نا کہ جناب ہمیں خراج دے کے گزرو ورنہ ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. دنیا وہاں سے پہلے مفت گزرتی تھی, اب ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہے ہیں 20%. ایران کہتا ہے جی ہم ایک معمولی فیس لیں گے اور وہ بھی نیویگیشن کے زمرے میں لیں گے, تو ہم تو کوئی آپ کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگا رہے. اب یہ پھڈا پڑا ہوا ہے کہ آپ نے ہرمز پہ کنٹرول کس کا ہوگا اور یہاں پیسے کون بنائے گا. بہرحال جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے اب شروع ہو گئی ہے اور باقاعدہ دونوں جگہوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ایران میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.